کتب میں بھی واقعہ موجود ہے، ایک شخص 99 قتل کیے، 99 قتل کیے۔ اب ظاہر بات ہے جس نے 99 قتل کیے ہوں گے تو بظاہر سفیدی آئی گئی ہوگی، بڑھاپا آئی گیا ہوگا۔ اب جب سفیدی نظر آئی، خیال آیا اوہو قبر میں ٹانگے ہیں، ملک الموت کسی وقت آ جائے گا، کیوں نہ اللہ سے صلح کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، توبہ کر لوں۔ دل میں خیال آ گیا۔ یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ کسی گھڑی دل میں ندامت آ جائے، ماضی کے گناہ آدمی یاد کرے اور کوئی ایک آدھ آنسو گر جائے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ تو چلے چاہے بڑھاپے میں نصیب ہو جائے۔ یہ ایک غیر شرعی جملہ لوگوں میں مشہور ہے، سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بالکل غیر شرعی جملہ ہے۔ یاد رکھنا دوستو، شریعت مطہرہ نے توبہ کے لیے 2 جگہیں ایسی بتائی ہیں، 2 وقت کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، 2 موقع۔ اس سے پہلے ہر ایک کی چاہے 60 سال بات کرے چاہے 80 سال بات کرے توبہ قبول ہے۔ نمبر 1 فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اس وقت تک اللہ قبول کرتے رہتے ہیں جب تک حالت غرغرہ طاری نہ ہو۔ حالت غرغرہ کا مطلب کہ روح جسم سے نکلتے نکلتے حلق تک پہنچ جائے اور اس وقت آخرت کا کوئی منظر نظر آ جائے، اس وقت اگر توبہ کرتا ہے تو قابل قبول، کہ یہ تو بن دیکھے سودا تھا، اب دیکھ کے کر رہا ہے، اب دروازہ بند۔ ایک اس کی توبہ قبول نہیں ہے، گویا وفات سے 2 منٹ پہلے بھی اگر توبہ کی توفیق ہو گئی اللہ کی قسم قبول ہو جائے گی۔ ہاں کبھی بھی نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے، نا امیدی کفر ہے۔ اور دوسرا فرمایا قرب قیامت، بالکل قیامت قریب آ پہنچے گی، ایک دن آئے گا کہ سورج بجائے مشرق سے مغرب کی طرف سے طلوع ہو۔ ہر روز سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے جی؟ مشرق کی جانب سے۔ قرب قیامت ایک دن ایسا آئے گا، اوہو اس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا، بالکل قیامت کے قریب۔ فرمایا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن جو لوگ موجود ہوں گے ان پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، کیونکہ اللہ کی قیامت کی نشانی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ وہ سچ ہو گیا، وہ جو سنا کرتے تھے قیامت آنی ہے اور وہ 12 بڑی نشانیاں علماء سے سنی تھی وہ تو پوری ہونا شروع ہو گئی، ارے توبہ کرو، نہ بھائی نہ، اب دیکھ کر کرتا ہے، اب قابل قبول نہیں۔ اس سے پہلے ہر ایک کی توبہ ہر لمحے ہر گھڑی قبول ہے، ہر گھڑی قبول ہے۔ ہاں اس لیے ہاتھ اٹھیں، تنہائی میں رونا آ جائے، خدا کی قسم بڑی نعمت ہے دوست۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھا کرو، ولیسعک بیتک، زیادہ وقت گھر میں گزارا کرو، یعنی گناہ کی غلط مجلسوں میں نہ بیٹھا کرو، اور تیسری چیز فرمائی وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ روتے رہا کرو، اپنے گناہوں پہ روتے رہا کرو۔ عقبہ یہ 3 چیزیں تجھے نصیب ہو گئیں، گویا تیری نجات ہو، گویا تیری بخشش ہو گئی۔ تو گناہوں میں آنسوں کا آ جانا بڑی خیر۔ اب وہ نکل پڑا 99 قتل کر کے، لا الہ الا اللہ، 99 بندے مار کر۔ خیال آیا کسی نے سے پتہ لیا فلاں جھونپڑی میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، بڑے نیک ہیں، ان کے پاس جاؤ، توبہ کے بارے میں تجھے تفصیل بتائیں گے۔ ان کے پاس پہنچا، ڈرتے ڈرتے کامتے کامتے کہتا ہے حل لی من توبہ، بزرگوں السلام علیکم، وعلیکم السلام، بزرگوں میری توبہ ہو سکتی؟ اب ظاہر بات ہے جس نے 199 قتل کیے ہیں اس پر کیا حالت طاری ہوگی، آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا گناہ جی۔ تو اب اس کس ڈر کے ساتھ اس نے جی، حدیث کے جو لفظ ہیں حل لی من توبہ، جی میری توبہ ہو سکتی ہے۔ بزرگ سن اور عبادت گزار تو تھے لیکن قرآن حدیث کا شریعت کا علم ان کے پاس نہیں تھا، عابد تھے عالم نہیں تھے، اللہ کی رحمت کو پڑھا نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے پوچھا گناہ کیا کیا ہے؟ انہیں کہا جی قتل تو 99 نفسا، 99 بندے قتل کر کے آئے۔ فرمایا بدبختہ 99 بندے مار کے توبہ کرتا ہے؟ دفع ہو جا، کوئی توبہ نہیں ہے تیری، نکل جا، 99 بندے مار کے توبہ کرنے آئے، لا الہ الا اللہ۔ وہ اس کی وہ پچھلی رگ پھر بھڑک اٹھی، انہیں کہا پہلے تے انو مکاؤ نا تے پھر توبہ کریں گے۔ فقتلہ،
اللہ علیہ نے پھڑکا چھوڑا، قتل وکمل بھی مئتن، سینچری پوری کر چھوڑی، 100 پورے کر دی۔ حدیث کہہ رہی ہے فکمل بھی مئتن، 100 پورے کر دیے۔ اب پہلے تو 99 تھے تو یہ ندامت تھی، اب اللہ والوں کو اڑا دیا، اب مسلح پہ بیٹھی ہوئی کی گردن اڑا دی، اب ندامت کی کیا کیفیت ہوگی تھی؟ اب بیچارہ وہ اب کیا حالت ہوئی ہوگی وہ جانتا ہے، اس کا اللہ جانتا ہے۔ اب پھر نکل پڑا توبہ کی تلاش میں۔ لکھا ہے کہ بستی والوں سے پوچھا کہ بھائی کسی اللہ والے کے پاس توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو سبحان اللہ حدیث کا جو لفظ ہے نا، فرمایا فدل علی اعلم الارض، حدیث میں آتا ہے اسے اس وقت زمین پہ جو بڑا عالم تھا اس کا پتہ دیا گیا۔ ہاں سبحان اللہ، علماء کی صحبت بہت بڑی دولت ہے دوست، سچی بات، بہت بڑی دولت ہے۔ فدل علی عالم الارض، حدیث کہہ رہی ہے اسے ایک بڑے عالم کا پتہ دیا گیا، جا فلاں علاقے میں ایک عالم ہے جس نے اللہ کی رحمت کو پڑھا ہوا ہے، ادھر تیرا کام بنے گا۔ پہنچتے پہنچتے پتہ نہیں کتنے دور ہوگا، کتنا عرصہ لگا ہوگا، پہنچ گئے وہاں جا کے وہی سلام دعا کے بعد حل لی من توبہ، مولوی صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب میری توبہ ہو سکتی ہے؟ ہاں بھائی گناہ کیا کیا ہے؟ اوہو، کہتے جی قتل تم مئۃ نفس، 100 بندے مار گیا، 100 بندوں کا قاتل، میری توبہ ہو سکتی؟ دل کے کان میری طرف رکھنا دوستو، اللہ کی رحمت جس نے پڑھی تھی اس کا جواب سنیے گا۔ سبحان اللہ، عالم نے فرمایا اللہ کے بندے تب الی اللہ، کر توبہ، من یحول بین اللہ و بین العبد، کون ہے جو رب اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن جائے؟ کوئی کائنات میں ایسا گناہ نہیں ہے جو بندے اور رب کے درمیان رکاوٹ بن جائے، حتیٰ کہ کافر سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ کفر سے بڑا گناہ، شرک سے بڑا گناہ۔ اگر کافر مشرک بھی موت سے پہلے سچی توبہ کر لے اس کی بھی قبول ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مشرک کی بخشش نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ہی بغیر توبہ کے آ گئی، شرک سے بھی توبہ نہ کر سکا، اگر کفر سے بھی توبہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کی بھی توبہ قبول۔ انہوں نے کہا من یحول بین اللہ و بین العبد، خدا کے بندے کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو بندے اور رب کے درمیان رکاوٹ بن جائے، کر توبہ، تیری توبہ قبول۔ واہ واہ، اب اس کا تو دل خوش ہو گیا۔ یہاں تک کا واقعہ عام طور پہ سنا بھی جاتا ہے اور سنایا بھی جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ اس سے اگلی بات اس واقعے کا لب لباب ہے، اور اس واقعے میں اس سے اگلی بات جو عالم نے اس 100 قتل کرنے والے کو ارشاد فرمائی اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ سب سے عام چیز ہے، بس وہ بیان کر کے ختم کرتے۔ مولانا صاحب نے فرمایا توبہ تو تیری قبول ہے، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا۔ کیا؟ انطلق الى ارض کذا وکذا فان بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم، یہ حدیث کے الفاظ۔ عالم نے فرمایا بھائی توبہ تو کر، لیکن فلاں بستی چلا جا، فلاں زمین، فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں لگے ہیں۔ وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ، پھر فرمایا اپنی بستی کی طرف لوٹ کے نہ آنا، اس لیے کہ برے لوگوں کی بستی ہے۔ اگر اس کا میں یوں ترجمہ کروں کہ عالم نے اسے فرمایا میاں توبہ تو تیری قبول ہے، لیکن اگر توبہ پر استقامت چاہتا ہے، توبہ پر اصل تو کیا ہوتا ہے، کئی لوگ بیان سنتے ہیں، موت قبر آخرت سنی، جذبہ بنا اور جناب صبح سے تہجد شروع کر دی، 2 دن تہجد پڑھی، 2 دن نماز پڑھی، تیسرے دن چھٹی، 2 دن گانے سے توبہ کی، تیسرے دن پھر شروع ہو گئے، 2 دن کو گناہ چھوڑا پھر شروع ہو گئے۔ اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب دل نرم ہوتا ہے، موت قبر آخرت سنتے ہیں، ایک شب جمعہ سے روزہ لگتا ہے، ہفتہ اس کا اثر رہتا ہے، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ سچ بتائیں یہ سب کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ اجتماعی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ سب وظیفہ دسو کہ میری توبہ پکی ہو جائے۔ سچی بات ہے، اس سے بڑی کو خوش نصیبی ہے کہ انسان کی توبہ پکی ہو جائے۔ واہ واہ، توبہ پہ استقامت نصیب ہو جائے، جس نیکی کو شروع کرے وہ موت تک چلتی رہے، سجدہ موت تک چلتا رہے، تہجد موت تک چلتا رہے، تکبیر اولیٰ موت تک چلتی رہے، واہ واہ، تو روزانہ کی تلاوت روزانہ نصیب ہو جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟
اس سے بڑی کوئی نعمت ہے بھائی؟ تو خیر، تو مولانا صاحب گویا فرما رہے کہ میاں اگر توبہ پہ استقامت چاہتا ہے تو پھر ایک کام کرنا پڑے گا، ماحول چینج کرنا پڑے گا، سوسائٹی بدلنی پڑے گی، اپنے آپ کو ایسے ماحول میں کچھ عرصہ رکھنا پڑے گا جس ماحول میں رہ کر تیری توبہ پہ تجھے استقامت نصیب ہوگی۔ 90 سال ہوئے ہیں دوستو یہ دعوت و تبلیغ کی محنت مروجہ طرز پہ چلی، وگرنہ 1.25 لاکھ انبیاء دعوت و تبلیغ ہی تو لے کے آئے۔ انبیاء کا کام کیا ہے؟ اللہ کے روٹھے بندوں کو اللہ سے ملانا، دعوت و تبلیغ کا خلاصہ یہی ہے۔ لیکن مروجہ طرز پہ 90 سال سے یہ اللہ والے کہہ رہے بھائی ماحول بدلو، ماحول بدلو، ماحول بدلو۔ سچی بات ہے، یہ ایک آدھ بیان سننے سے یہ اندر کا وہ 40-50 سال کا زنگ تھوڑی اترے گا ایک آدھ بیان سننے سے۔ اور بھائی اس کے لیے تو، اور پھر دین تو بڑی اونچی چیز ہے نا جی۔ اگر دنیا کے لیے ہم وہ قربانیاں کر رہے ہیں جو سن کے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں قریب میں یہیں ہمارے ایک ٹاؤن ہے، اس میں ایک گھرانہ ہے، وہ بچی ہمارے ہاں میری بیٹی کی کلاس فیلو آتی رہتی ہے، 11 سال کی بچی ہے، اس نے ابھی باپ نہیں دیکھا، پیٹ میں تھی، ابا جی بیرون گئے، ابھی تک واپس کوئی نہیں آئے، 11 سال ہوئے ہیں، بیوی بچے یہاں اور باہر بیٹھا ہوا ہے۔ ہر ایک کو سمجھ آتا ہے پیسہ آ رہا ہے نا، ڈالر آ رہا ہے جی، اور یہاں 4 مہینے کی بات کرو، اگر ابھی کہیں نا جی صبح سے 4 ماہ کے لیے کون کون تیار، ادھے تے تھی بے ہوش ہو جان گے نا تھی، وہ جی بچے کی بنے گا ساڈا دنیا کے لیے۔ ہم اردن میں گئے، ایک نوجوان ملا، 8 سال ہوئے پاکستان نہیں آیا، 9 سال ہوئے پاکستان نہیں آئے، سارے خوش۔ یہاں آپ کے شہر کا ایک نوجوان سعودی میں بیٹھا ہوا ہے، کئی سال ہو گئے، 6 سال جب ہو چلے اس کو، 6 سال بعد گھر فون کیا والدین کو، ابا جی میں آ جاؤں، حالانکہ والد صاحب بیمار بھی تھے۔ ابا جی کی کہتے ہیں پتر کوئی نہیں 1 سال اور لا لے، اس کو آ گیا غصہ، انہیں کہا ریال کی قیمت ہے، میری تو قیمت ہی کوئی نہیں، وہ ابھی تک نہیں بیٹھا ہوا۔ تو دنیا کے لیے قربانی سمجھ میں آتی ہے، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ ارے بھائی وہ دین جس پر چلنے سے رب 2 جہان بنائے گا، نہ ختم ہونے والی ابد الآباد کی زندگی کا مسئلہ ہے، گپ شپ تھوڑی ہے، آنکھ بند ہوتے ہی نہ ختم ہونے والی اربوں خربوں سال کی زندگی اس کا مسئلہ ہے۔ اور اس کے لیے اللہ والے کہتے ہو یار 1-4 مہینے دے چھٹو، بعضوں کو تو 100 روزہ ہضم نہیں ہوتا۔ تو دوستو ماحول بدلے بغیر کبھی بھی، یا اور ماحول بدلے گا تو اللہ، سچی بات ہے، ایسے لوگ جن کی زندگی میں شاید عید بھی نہیں تھی، یقین جانیے ماحول میں آئے ہیں۔ اب آپ کو میں کیا سناؤں، ہزاروں واقعات ہیں، ماحول میں آئے ہیں اور آج ان کی کئی سال سے تہجد بھی نہیں چھوڑی۔ ماحول ہے، انسان کی بڑی کمزوری ہے ماحول۔ ہمارے رائمنڈ میں اجتماع تھا، مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، علماء میں بیان ہو رہا تھا، تو علماء سے گفتگو کرتے ہوئے یوں علماء کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے فرمانے لگے کہ بھائی یہ عوام جماعت میں تمہارے یہاں مسجدوں میں آتی ہے، عامی لوگ ہوتے ہیں جماعت میں، عام طور پہ سارے تو علماء نہیں ہوتے، ایک آدھ عالم ہوتا ہے، تو یہ اپنے بیانوں میں بسا اوقات کو غلطی کر دیتے ہیں، کوئی ایسی کمی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے، تو انہیں معاف کرتے رہنا۔ اور اس کے بعد مولانا رو پڑے اور فرمانے لگے اے علماء کرام، تمہیں پتہ نہیں ہے ہم نے ان لوگوں کو شراب خانوں سے وصول کیا، ہم نے ان لوگوں کو کرکٹ کے میدانوں سے وصول کیا، ہم نے ان لوگوں کو ڈرامہ سنٹروں سے وصول کیا ہے۔ ان کی نہ قدری نہ کرنا، ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہنا، وہ کیا ہے جس نے کرکٹ کے میدانوں سے لوگوں کو اٹھایا ہے اور یہ ممبر رسول پہ پہنچایا ہے۔ 2.5 سال پہلے یہی ممبر تھا نا، اسی ممبر پہ بھائی انضمام الحق بیٹھ کے، اور مجمع اس سے زیادہ تھا ہماری مسجد میں، میں نے اتنا مجمع 8 سالوں میں کبھی نہیں دیکھا جتنا مجمع اس دن آیا تھا جی۔ اب کرکٹ کے میدان سے لوگ اٹھے اور لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں ممبر پہ سنا رہے، یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ماحول بدلا ہے، تو ماحول ہے۔ اچھا پھر آخری بات، اب وہ کیا ہوا، اللہ والے وہ چل پڑا، کس نیت سے چلا جی؟ بولیے جی، ماحول بدلنے کی نیت سے، توبہ کی نیت سے۔ اب ذرا سنیے گا، توبہ کی نیت سے ماحول بدلنے کی قیمت رب نے کیا لگائی ہے، اوہو، توبہ کی نیت سے کوئی ماحول بدلے، اس کی قیمت اللہ کیا چلا، ابھی چند قدم چلا تھا، موت آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے فنزلت ملائکۃ الرحمہ
و ملائکۃ العذاب